بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم یور رائٹر سحر علی قریشی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہم آج بکھری میری ذات ناول کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ قسط کو سننے اور پڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے بہت زیادہ سارا سپورٹ کریں۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی قسط کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکھری میری ذات از قلم سحر علی قریشی، 57ویں قسط۔ ہے ریڈ روز۔ فریحہ جو کمرے میں کچھ کتابیں لیے بیٹھی پڑھ رہی تھی، اچانک سے عمر دبے قدموں کے ساتھ نمودار ہوا تھا۔ کیسے پتہ بھی نہ چلا۔ اس کے دوپٹہ ڈھل کے سر بالوں پر ایک لمس چھوڑے گمبھیر سی سرگوشی کر گیا۔ اس شناسا سے لمس پر وہ جھینپ کر اچانک سے سر پٹاتی گردن موڑ گئی تھی۔ تعبیر اور فریحہ دونوں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھیں۔ تعبیر ابھی اس کے اور اپنے لیے چائے بنانے گئی تھی جب یہ صاحب اچانک کسی خاموش طوفان کی طرح حاضر ہو گئے تھے۔ آج عمر کا آخری پیپر تھا۔ 9 مہینے کیسے گزر گئے تھے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ ملک میں سردی اپنے پورے عروج پر تھی، مگر چونکہ یہ کراچی تھا تو یہاں سردی تو بہت تھی، مگر باقی شہروں کی بنسبت تھوڑی سی کم تھی۔ مطلب صرف 2-4 اسکیل کا ہی فرق تھا بس۔ 8 ماہ اور چند دنوں میں تیاری مکمل کر کے پورے یقین اور جوش کے ساتھ اس نے پیپر دیے تھے۔ اور آج آخری پیپر سے فارغ ہو کر فریحہ کو کہیں لے جانے کے لیے گھر آیا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا اور دل میں ایک قابل یقین سا تھا کہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اس کا پروردگار اسے اس کے مقصد میں کامیابی سے ہمکنار کر کے اس کے خواب پورے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے سعی کی، القرآن۔ اور ان امتحان کی تیاری میں اس نے سر توڑ محنت کی تھی اور اسے اپنے اللہ پر پورا یقین تھا کہ وہ اسے کامیاب کرے گا۔ پھر وہ اپنی فریحہ کے سارے خواب پورے کر دے گا، اپنی تعبیر کی اچھی سی شادی کرے گا اور پھر وہ، اس کی والدہ اور فریحہ سکون بھری خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ اب وہ سیدھا گھر آیا تھا۔ وہ فریحہ کو بھی ایک خوشی دینا چاہتا تھا۔ اسے عمر کی زندگی میں آئے 9 ماہ ہونے والے تھے اور ان 9 ماہ میں اس نے عمر سے کبھی کچھ بھی نہیں مانگا تھا، یہ تک بھی نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہے۔ آج وہ بہت خوش تھا اور یہ خوشی وہ اپنی فریحہ کو بھی دینا چاہتا تھا۔ فریحہ نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے ہی عمر سیاہ جین شرٹ پر آف وائٹ سویٹر پہنے وہ اسے ہی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ عمر اس کو دیکھتے وہ زیر لب بڑبڑائی، کیا ہر وقت یہ کتابیں لے کر بیٹھی رہتی ہو؟ جلدی سے اٹھو، ہمیں جانا ہے۔ عمر نے مسکرا کر کہتے اسے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے اتارا۔ پیپر کیسا ہوا تمہارا؟ فریحہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ بہت اچھا، بالکل تمہاری طرح۔ اس کے رخسار کھینچ کر عمر نے شریر لہجے میں جواب دیا۔ اب جلدی سے عبایا پہنو، ہمیں جانا ہے، عمر نے نرمی سے کہا۔ پر کہاں جا رہے ہیں ہم؟ فریحہ نے تجسس سے پوچھا۔ ہم ممانی سے ملنے جا رہے ہیں، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے عمر نے جواب دیا، مگر خود کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا، جیسے وہ ان لوگوں کے لیے کوئی احساس اپنے دل میں نہیں رکھتا تھا۔ فریحہ نے حیرت زدگی سے اسے دیکھا، جیسے اسے اپنی سماعت پر اعتبار نہ آیا ہو۔ عمر اسے یہ کیا کہہ رہا تھا، وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ریڈ روز کہاں کھو گئی؟ یک ٹک اپنی طرف دیکھتے پتھر بنی فریحہ کو شانے سے تھامتے اس نے پوچھا۔ فریحہ کا ستا ٹوٹا تو آنکھیں خوشی سے بھر آئیں اور پھر وہ مسکراتی ہوئی اچھل کر اس کے گلے سے لپٹ گئی۔ سچ میں عمر، تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہم امی سے ملنے جا رہے ہیں، کیا واقعی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ہاں، مجھے امی سے ملنے جانا ہے، مجھے بہت یاد آتی ہے ان کی۔ عمر، بہت یاد آتی ہے، میرا دل تڑپتا ہے ان سے ملنے کے لیے۔ مجھے امی سے ملنا ہے عمر، مجھے امی کو دیکھنا ہے، مجھے بھائی کو دیکھنا ہے۔ آخری فکرہ بہتی آنکھوں سے اس نے دل میں کہا تھا، کیونکہ فرد کے ذکر سے وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، ورنہ
اس کی بہن کے متعلق ملے زخم پھر سے ہرے ہو جاتے۔ اس کے گلے سے لگتی روتی وہ بنا سانس لیے مسلسل بولنے لگی۔ اس کی حرکت پر عمر بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ پھر اس کی پشت سہلاتے عمر نے اسے خود سے الگ کیا۔ تو پھر جلدی سے تیار ہو جاؤ تم۔ اس کے آنسو صاف کرتے عمر نے نرمی سے کہا۔ فریحہ سر ہلاتی سیف الماری پر ٹنگا اپنا عبایا اتارنے لگی۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں امی کو دیکھنے چلا گیا۔ انہیں بتانے کے بعد وہ تقریباً 5 منٹ بعد باہر آیا تھا، جہاں برآمدے میں ہی وہ سیاہ عبایا پہنے اور حجاب لپیٹے کھڑی تھی۔ کندھوں پر اس نے آف وائٹ شال لے رکھی تھی اور ایک چھوٹا سا بیگ لٹکا رکھا تھا۔ چلیں؟ عمر نے پیار سے پوچھا، جس پر اس نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا۔ ارے بھائی بھابھی آپ کہاں چلے؟ کچن سے آتی تعبیر نے ہاتھ میں چائے کی ٹرے پکڑ رکھی تھی۔ اس میں 2 مگ تھے اور ان دونوں کو کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا دیکھ وہ اداسی سے پوچھنے لگی۔ ہم تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں بچے، ایک ضروری کام سے جا رہے ہیں، عمر نے نرمی سے جواب دیا۔ پر یہ چائے؟ تعبیر نے معصومیت سے پوچھا۔ آ کر پیتے ہیں، اب فریحہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ خیر سے جائیں، فی امان اللہ، ہلکا سا مسکرا کر کہتی وہ اندر امی کے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں خدا حافظ کہتے گھر سے باہر نکل گئے۔ تقریباً 20 منٹ بعد ہی وہ افتخار ہاؤس کے باہر کھڑے تھے اور فریحہ خوشی اور بے صبری سے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ عمر اس کی بے صبری پر محض مسکرا کے رہ گیا۔ چند ہی منٹ بعد دروازہ کھلا اور فریحہ کی والدہ سامنے کھڑی تھی۔ چادر اوڑھے انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ رکھی تھی۔ وہ نماز ادا کر رہی تھی اور پھر باہر ہو رہی تیز دستک پر وہ جائے نماز طے کرتی اٹھی تھی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر کی جانب بڑھی۔ فرد نوکری کا پتہ کرنے گیا تھا۔ اس کا روز کا یہی معمول تھا، روز نوکری کا پتہ کرنے جاتا اور روز ناکام لوٹ آتا۔ فرد کے بارے میں ہی سوچتی وہ گیٹ پر پہنچی اور دروازہ کھول گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو فریحہ کا ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا اور اس کے پیچھے ہی اس کا محافظ، اس کا شوہر، چہرے پر نرمی بھرے تاثرات لیے کھڑا تھا۔ فریحہ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں پل میں لبریز ہوئیں۔ فریحہ میری بچی، امی۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر تڑپتی پکار کر آپس میں لپٹ گئی۔ فریحہ میری بچی، میری زندگی۔ اندر داخل ہوتے وہ فریحہ کو بے تحاشا چومنے لگی، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ۔ تم کیسی ہو میری بیٹی؟ فریحہ بھی روتی اپنی والدہ کے بوسے لے رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں امی، مجھے تو لگا تھا میں تمہیں دیکھے بغیر ہی مر جاؤں گی۔ فریحہ کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے انہوں نے بہتی آنکھوں کے ساتھ تڑپ کر کہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں مومانی؟ ان کی بات پر عمر نے فوراً ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے تکلیف سے کہا، جبکہ فریحہ کی ہچکی بن گئی تھی۔ مومانی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی عمر کو، وہ پہلے سے کافی کمزور اور بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ جبکہ فریحہ کی ہچکی بن گئی، مومانی کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی عمر کو، وہ پہلے سے کافی کمزور اور بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ تعبیر کو ملنے کے بعد اپنے آنسو رگڑتی وہ آگے بڑھی اور عمر کے سر پر شفقت سے پیار دے گئی۔ کیسے ہو بچے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جن سے ہمیشہ وہ نفرت کرتی آئی تھی، آج وہ اس سے سب سے بہتر اور اچھا لگ رہا تھا۔ اپنے گزرے وقت پر ان کے ساتھ کیے گئے سلوک پر وہ دل سے نادم تھی۔ میں ٹھیک ہوں مومانی، آپ کیسی ہیں؟ ان کا ہاتھ شفقت سے تھامتے عمر نے نرمی سے پوچھا۔ جواباً وہ مسکرا کر محض سر ہلا گئیں، پھر وہ ان دونوں کو لیے اندر بڑھ گئیں۔ فریحہ چہکتی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی والدہ اس کا دمکتا خوش چہرہ دیکھ کر دل سے مطمئن ہو گئی تھی کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں سکھی ہے۔ فریحہ نے انفال کے بارے میں پوچھا تو چہرے پر دوپٹہ رکھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور پھر تمام حادثہ فریحہ کو بتا گئی۔ فریحہ نے حیرت سے منہ کھولے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ عمر نے بھی قرب سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ عورت اس حد تک گر سکتی تھی، اس سے ایسی بعید ہی اسے تھی۔ فریحہ کی آنکھیں لباب پانیوں سے بھر گئیں اور ان میں درد امڈ آیا، اپنے بھائی کے اجڑ جانے کا درد۔ مگر شاید اللہ کا یہی انصاف تھا اور اللہ ہر جان سے اس کے کیے کا پورا پورا حساب لینے والا ہے۔
اور حساب ہو چکا تھا اور اب بس انفال کا حساب ہونا باقی تھا، مگر اس سب سے وہ سب یکسر انجان تھے کہ اس کا حساب بھی شروع ہو چکا تھا، جو سب سے بھیانک تھا۔ کچھ دیر مزید وہاں بیٹھے اور پھر وہ واپس لوٹ آئے۔ فریحہ فرج سے نہیں مل پائی تھی کیونکہ ان کی موجودگی تک وہ لوٹ کے نہیں آیا تھا۔ تھینک یو عمر، اس کا ہاتھ تھامتے فریحہ نے محبت سے شکریہ ادا کیا۔ جواباً عمر مسکرایا اور اس کے ہاتھ پر اپنی پکڑ مضبوط کر گیا۔ رات سمے 8 بجے۔ سلسبیل اسٹڈی روم میں جبریل کی سربراہی کرسی پر بیٹھی، میز پر جھکی، ہاتھ میں پین پکڑے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ شہد رنگ آنکھوں پر اس نے سنہرے فریم سے بنا آئی سائٹ چشمہ لگا رکھا تھا۔ آج کل جبریل کے کام پر چلے جانے کے بعد اس کا پسندیدہ مشغلہ یہاں آ کر لکھنا ہی ہوتا تھا، جس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج اس کی یہ پہلی تحریر مکمل ہونے والی تھی، جس وجہ سے اس کے چہرے پر ڈھیروں خوشی تھی۔ تیزی تیزی سے ہاتھ چلاتی وہ آخری چند جملے لکھ رہی تھی۔ یہ کام پچھلے 6 مہینوں سے وہ کر رہی تھی، جس کے بارے میں اس کے پیارے اللہ اور خود سلسبیل کے علاوہ دوسرا کوئی ذی روح نہیں جانتا تھا، مگر اس کی یہ چوری بھی اب جبریل داؤد پکڑنے والا تھا۔ آخری جملے سوچ سوچ کر دل کی گہرائیوں سے لکھتی، آخر میں ختم شد لکھتی وہ اس کہانی پر محبت سے لب رکھ گئی تھی۔ پھر اچانک اسے باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ فوراً اس فائل کو بند کر دی، سائیڈ میں رکھ گئی اور اس کے اوپر ہی وہ کوئی کتاب کھول کر رکھتی پڑھنے کا ناٹک کرنے لگی۔ جبریل ابھی ابھی کام سے واپس آیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ سلسبیل اسے یہی ملے گی، کیونکہ وہ اب ہمیشہ اسے یہی ملتی تھی اور مختلف کتابوں کی گردانی کرتے ہوئے پائی جاتی۔ مسکرا کر اندر داخل ہوتے وہ اس کا فائل چھپانا اچھی طرح دیکھ گیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا سلسبیل اس سے کچھ چھپا رہی ہے، مگر کبھی اس نے اسے کریدا نہ تھا۔ مگر آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ پہلے کچھ دیر وہ کھڑکی سے اسے دیکھتا رہا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ کچھ لکھ رہی تھی، مگر کیا لکھ رہی تھی یہ وہ جاننے سے قاصر تھا۔ پھر قدم قدم چلتا دروازے کی طرف آیا اور جب اندر داخل ہوا تو وہ اس فائل کو چھپا کر اس پہ کوئی اور کتاب رکھتے پڑھنے لگی۔ اس کی اس حرکت پر سیاہ آنکھیں متبسم ہوئی تھیں۔ پھر سلسبیل نے نظریں اٹھا کر دہلیز میں دیکھا، جہاں وہ سفید شلوار قمیض پہنے، سیاہ بڑی داڑھی اور سیاہ آنکھوں کے ساتھ ہمیشہ سے خوبصورت اور وجیح لگ رہا تھا۔ بلکہ سلسبیل کو ایسا لگتا تھا وہ دن بدن اور زیادہ جوان اور حسین ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف سلسبیل کو لے کر جبریل داؤد کے خیالات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ چہرے پر نرم تاثرات اور مسکراہٹ لیے وہ قدم قدم اس کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، سلسبیل نے نیم مسکراتے کہا اور کرسی سے اٹھی۔ وعلیکم السلام، جبریل نے نرمی سے جواب دیا۔ آ گئے آپ؟ کہتے اس نے ہاتھ بڑھا کر سلسبیل کا چشمہ اتارا اور اس کی آنکھوں کے پپوٹوں پر نرمی سے انگوٹھا پھیرنے لگا۔ جبریل کے عمل پر سلسبیل کھل کر مسکرائی تھی۔ اب یہی عمل جبریل نے سلسبیل کی آنکھوں کے نیچے دہرایا تھا۔ اتنا زیادہ چشمہ مت لگایا کریں، نشان پڑ جائیں گے۔ اس کی روشن پیشانی کو دیکھ کر جبریل نے فکر مندی سے کہا۔ اس کی عجیب بات پر سلسبیل سر جھٹک کے ہنسنے لگی۔ اس کے بغیر پڑھا نہیں جاتا، سر درد کرنے لگتا ہے۔ اس کے کندھے پر سر رکھتے وہ لاڈ سے بولی۔ تو مت پڑھا کریں، ضرورت کیا ہے پڑھنے کی؟ اس کے گرد ایک بازو کا حصار قائم کرتے اس نے مزید کہا۔ مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہے جبریل۔ سکون سے آنکھیں بند کرتے وہ اب اس کے سینے پر قمیض کے سفید بٹنز پر انگلی پھیر رہی تھی۔ چلیں، سب ڈائننگ ٹیبل پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک نظر سلسبیل کی فائل کو دیکھتے جبریل نے نرمی سے کہا۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ سلسبیل نے اس سے الگ ہوتے کہا۔ نہیں، آپ ساتھ چل رہی ہیں، جبریل نے بھی حتمی انداز میں دو بدو کہا۔ سلسبیل سر ہلاتی اس کی بات مان گئی اور پھر ان کتابوں کو دراز کھول کر اندر رکھ گئی۔ جبریل کی زیرک نگاہیں اسی پر تھیں۔ پھر وہ دونوں کھانا کھانے باہر چلے گئے۔ رات کے دوسرے پہر سلسبیل گہری نیند سو رہی تھی تو جبریل اس کے پہلو سے اٹھا۔ پہلے اس نے تہجد کی نماز ادا کی اور سلسبیل پر پھونک مارنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر زینے اترتا ہوا وہ نیچے آیا اور اب اس کا رخ اسٹڈی روم کی جانب تھا۔ قدم قدم چلتا وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوا۔ لائٹس آن کرتے وہ قدم قدم چلتا میز کی طرف گیا اور جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔
दराज खोलते उसने वो स्याह फाइल निकाली जो उसकी प्यारी सलसबील ने किताबों के नीचे छुपा कर रखी थी। अभी ऐसा भी क्या था इस फाइल में जो वो छुपा के रख रही थी? जिब्रील ने धड़कते दिल के साथ सोचते उसे निकालकर दराज बंद कर दिया और उस फाइल को मेज़ पर रखा। दाएं हाथ से उसे खोलते पहला सफ़ेद सफ़ा उसके सामने था, जिस पर बड़े स्याह मार्कर के साथ लिखा गया था अबाबील अज़ सलसबील मुस्तफ़ा। ज़ेरे लब जिब्रील ने यह नाम अदा किया और पहली मुस्कुराहट ने उसके लबों का बसेरा किया था। अबाबील, वो परिंदा जिसे खाना काबा की हुर्मत और हिफाजत के लिए रब्बे करीम ने भेजा था। फिर जिब्रील ने सफ़ा पलटा। स्वाले हैदर, स्वाले यानी नेक, पाकीज़ा, परहेज़गार। माहला स्वाले हैदर, माहला यानी चाँद की रोशनी। जैसे जैसे वो पढ़ता चला जा रहा था, एक मुस्कुराहट मसलसल उसके लबों पर थी। ये कहानी उसकी सलसबील ने लिखी थी। वो यकीन नहीं कर पा रहा था। वो कम हौसला, जल्द खौफज़दा हो जाने वाली सलसबील, वो जानता था वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि गहरे नीले समंदर में, खूबसूरत समंदर में मौजूद एक सीप के अंदर छुपा हुआ वो मोती है जो बेइंतहा कीमती होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अनमोल होता है, और उसकी सलसबील इतनी ही अनमोल थी। अब जिब्रील ने पीछे कुर्सी के साथ टेक लगा ली और रिलैक्स होकर बैठ गया, क्योंकि फाइल काफ़ी भारी थी, शायद 800 के करीब सफ़हात थे। और फिर वो इस कहानी को पढ़ने लगा और बिना रुके पढ़ता चला गया। कई मुकामात पर वो दिल से मुस्कुराया, कई मुकामात पर उसकी आंखें नम भी हुईं, कई मुकामात पर उसने बहुत कुछ सीखा भी, कई मुकामात पर वो लाजवाब हो गया, कई मुकामात पर उसने अपनी सलसबील पर फ़ख्र किया, कई मुकामात पर उसका दिल किया वो उसे उठाकर अर्श पर ले जाए। वक्त गुज़रता गया और उसे पता भी न चला, वो उसे पढ़ता चला गया, यहाँ तक कि फ़जर की अज़ानें होना शुरू हो गईं। उधर फ़जर की अज़ान हुई और उधर जिब्रील आखिरी सफ़े के चंद जुमलों पर था। इन आखिरी चंद जुमलों को धड़कते दिल के साथ पढ़ते जिब्रील ने इस लिखी गई तहरीर को अपने पोरों से छुआ था। तो ये कहानी थी स्वाले हैदर और उसकी जान से अजीज़ बीवी महला स्वाले हैदर की। जिस तरह अल्लाह ताला ने अबाबील को खाना काबा की हुर्मत की हिफाजत के लिए भेजा था, बिल्कुल उसी तरह स्वाले हैदर भी वो अबाबील था जिसे अल्लाह ने महला की हुर्मत की हिफाजत के लिए उसकी ज़िंदगी में भेजा था। इस फ़ाइल को बंद करते जिब्रील दाऊद के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। ये सुनहरी कहानी उसकी सलसबील ने लिखी थी। इस फाइल को बंद करते जिब्रील दाऊद के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। ये सुनहरी कहानी उसकी सलसबील ने लिखी थी, जिसे उसने छुपा कर रखा हुआ था, और ये इस तरह छुपी नहीं रहनी चाहिए थी। वो उसे रंग देगा, और एक फ़ैसला खामोशी से सुनते इस अज़ान के दौरान उसने किया था, और सुबह ही वो उसे अमली जामा पहनाने का इरादा रखता था। अपनी दोनों आँखों के दरमियानी हिस्से के दरमियान नाक की हड्डी को अंगूठे से और उंगली की मदद से दबाते वो खुद को रिलैक्स कर रहा था। रात भर पढ़ने की वजह से उसकी आंखें दुखने लगी थीं। फिर इस फाइल को पकड़ते वो कुर्सी से उठा और लाइट्स ऑफ करते स्टडी रूम से बाहर चला गया। कमरे में वापस आया तो सलसबील हनोज गहरी नींद सोई हुई थी। शहद रंग बाल पूरे तकिए पर बिखरे थे। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे को देखते जिब्रील के लबों पर दौड़ी थी। फिर वो तेज़ी से अलमारी की तरफ बढ़ा और चंद ही पलों में उठने वाली थी, क्योंकि फजर का वक्त हो गया था और वो बिना उठाए ही उठ जाया करती थी। वो पकड़ा ना जाए इसलिए अलमारी खोलते वो उसमें से अपना लैपटॉप बैग निकाल गया। जिप खोलकर वो फाइल जिब्रील ने उस बैग में रख दी। जब वो पलटा तो सलसबील उठ के बैठ गई थी और अपने बाल समेटकर उन्हें क्लिप में कैद कर रही थी। मोहब्बत से उसे देखता वो उसकी तरफ बढ़ा। सुबह बखैर, भारी गंभीर आवाज़ में उसने सलसबील से कहा। बोझल नींद भरी आंखें उठाकर उसने जिब्रील को देखा और जवाबन महज मुस्कुराई। सुबह सवेरे उठना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। निचला लब फैलाकर उसने बच्चों की सी सूरत बनाकर कहा, जिस पर जिब्रील जान लुटाती नज़रों से उसे देखता जानदार अंदाज में मुस्कुराया था। फिर वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा गई, जिसे जिब्रील ने फ़ौरन थाम लिया। फिर वो बेड से नीचे उतरी। थैंक यू आयरन मैन। ज़ेरे लब मदद के लिए शुक्रिया अदा करती वो वज़ू करने चली गई। जिब्रील मुस्कुराता हुआ
دراز سے اپنی سفید ٹوپی نکال کر پہن گیا۔ پھر سلسبیل نے ہر روز کی طرح اپنے شوہر کی امامت میں نماز ادا کی اور دونوں کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے۔ دونوں کے حرکت کرتے ہوئے لبوں پر دعائیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ تھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے جبریل نے گردن تھوڑی سی ترچھی کر کے پیچھے سلسبیل کے سفید دوپٹے کے حالے میں لپٹے پاکیزہ چہرے کو دیکھا اور سلسبیل نے بھی آمین کہتے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور جبریل کے سفید ٹوپی میں دمکتے روشن پر نور سیاہ داڑھی والے چہرے کو دیکھا۔ پھر بیک وقت دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے اور ان دونوں کو دیکھ کر اوپر عرش پر بیٹھا خدا بھی مسکرایا تھا۔ جبریل نے سلسبیل کے چہرے پر پھونک ماری اور جواباً اس نے بھی۔ دونوں نے اس طلسم کو آنکھ بند کر کے محسوس کیا۔ جائے نماز طے کرتے وہ دونوں اٹھے۔ آپ سوئے نہیں کیا رات پر؟ پریئر روم سے باہر نکلتے سلسبیل نے جانچتی نظروں سے جبریل کو دیکھ کر پوچھا، کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ جی، جبریل نے لفظی جواب دیا اور سر سے ٹوپی اتار کر دراز میں رکھی۔ کیوں؟ سلسبیل نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ضروری کام کر رہا تھا سبیل، نرمی سے کہتا وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ یقیناً وہ کپڑے تبدیل کرنے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد باہر آیا اور سیاہ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا وہ۔ سلسبیل بیڈ کی طرف جاتی واپس سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی نیند بھری آنکھیں دیکھ کر جبریل کی سیاہ آنکھوں میں شرارت ابھری۔ آپ بھی چلے نا آج میرے ساتھ جاگنگ پر؟ اس کے پاس جاتے وہ اسے ایک بازو کے حصار میں لے گیا۔ کیا؟ سلسبیل نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی، مجھے نہیں جانا کسی جاگنگ پر، آپ ہی جائیں، آپ کا ہی کام ہے، سلسبیل نے تڑک کر کہا اور اس کے حصار سے نکلنا چاہا جب وہ پکڑ مضبوط کر گیا۔ میں تو آج آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، جبریل نے مصنوعی حتمی فیصلہ سنایا۔ مجھے نیند آئی ہے، مجھے نہیں جانا، سلسبیل نے مسکین سی صورت بناتے کہا اور جبریل کو اپنی پٹپٹاتی آنکھوں میں کھونے کے لیے ڈسٹریکٹ کیا۔ اور وہ ہو بھی گیا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کی پکڑ کمزور محسوس کرتے وہ تیزی سے اس کے حصار سے نکلی تھی اور جھٹ سے بیڈ پر چڑھتی سر تک چادر اوڑھ گئی۔ جب جبریل کو ہوش آیا تو وہ چادر میں دبک کر سوتی بن رہی تھی۔ یہ چیٹنگ ہے، اس نے جل بھن کر کہا اور شوز رینک سے اپنے جوگرز نکال کر پہننے لگا۔ نیند اور جنگ میں سب جائز ہے، سلسبیل نے ہرنوز سر چھپائے جواب دیا۔ اس کی خود سے بنائی اس نئی کہاوت پر وہ سر جھٹک کر ہنسنے لگا۔ آپ ساتھ جاتی تو مجھے اچھا لگتا، جبریل نے اب مصنوعی اداسی چہرے پر سجائے کہا کہ شاید بات بن جائے، مگر وہ بھی اسی کی بیوی تھی، اتنا تو اسے سمجھتی ہی تھی۔ ایموشنل بلیک میل کرنا بند کریں، شہد رنگ آنکھیں چادر سے باہر نکال کر اس نے گھور کر کہا۔ ہوشیار سلسبیل، ہلکا کہکا لگاتے جبریل زیر لب بڑبڑایا۔ آخر اتنی نیند آپ کہاں سے لے آتی ہیں؟ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ شاید وہ اس سے مزید بات کرنا چاہتا تھا۔ نیند میری فیورٹ ہے، اتنی زیادہ فیورٹ، سلسبیل نے اچانک اٹھ کر بیٹھتے دونوں باہیں پھیلائے جواب دیا۔ آنکھوں میں بے حد چمک تھی اور چہرہ بھی نیند کا ذکر کرتے خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ نیند کی کافی دیوانی تھی۔ ایک نیند، دوسری چائے اور تیسرا ناولز پڑھنا، یہ تین چیزیں تو اس کی پسندیدہ تھیں۔ مسلسل اس کو مسکرا کر دیکھتے اس نے آگے بڑھ کر لائٹس آف کر دیں۔ سلسبیل واپس سر پر چادر میں چھپا گئی اور جبریل کمرے سے باہر چلا گیا۔ آفندی ولا۔ سب کھانے کے میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ سرمد صاحب سربراہی کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، ساتھ ساتھ چائے پی رہے تھے۔ ان کے دائیں طرف عنایا بیگم بیٹھی تھی جو سب کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ ان کے ساتھ ہی آذر بھی بیٹھا پراٹھے سے انصاف کر رہا تھا اور ان کے سامنے بینش اور البرٹ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی جبریل اور سلسبیل کو کھانے پر مدعو کروں، عنایا بیگم نے سب کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر سرمد صاحب نے چہرے سے اخبار ہٹا کر انہیں دیکھا۔ سلسبیل کے ذکر پر بینش کو نہ جانے کیوں خوشی نہیں ہوئی تھی۔ آج کل وہ سمجھنے لگی تھی کہ اس نے جبریل کو اس سے چھین لیا ہے۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف رہی اور ایک بار بھی عنایا بیگم کی طرف نہ دیکھا، اور یہ چیز عنایا نے بھی محسوس کی تھی۔ جیسے آپ کو بہتر لگے، سرمد صاحب نے نیم مسکراہٹ لیے کہا اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عنایا کے ساتھ ہی
ان کے ساتھ ہی عنایا بھی اٹھی جو شاید انہیں دروازے تک سی آف کرنے جا رہی تھی۔ جی ہاں موم، بلا لے، ویسے بھی سلسبیل بھابھی مجھے بہت پسند ہے اور جے ڈی بھائی میرے فیورٹ ہیں، آذر نے خوشی سے چہکتے کہا، اور اس وقت بینش کو آذر زہر سے بھی زیادہ زہر لگا تھا۔ عنایا مسکرا کر سر ہلا گئی۔ خدا حافظ، سرمد صاحب الوداع کہتے باہر چلے گئے۔ بائے ڈیڈ، سب نے زیر لب بیک وقت کہا۔ بھائی مجھے بھی سلسبیل بھابھی جیسی لڑکی ڈھونڈ دے، آذر نے چمکتی آنکھوں سے کہا۔ با پردہ، با اخلاق، پاکیزہ، زیر لب کہتے آنکھوں کے اس پار کسی کا چہرہ مسلسل رقص کر رہا تھا۔ انشاءاللہ ضرور، اس کی بات پر البرٹ مسکراتے ہوئے بولا، اور یہی اب بینش کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ وہ مزید سلسبیل نامہ نہ سن سکی تو ہاتھ میں پکڑا فورک اور نائف پلیٹ میں پٹک کر تیزی سے کرسی سے اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی کو کیا ہوا؟ اس کے اس طرح چلے جانے پر آذر نے حیرانگی سے پوچھا۔ البرٹ سمجھ گیا تھا وہ کیوں اٹھ کر گئی ہے، مگر وہ خاموش رہا اور آذر کے سامنے محض کندھے اچکا دیے جیسے وہ انجان تھا۔ پھر البرٹ اٹھا اور دل ہی دل میں بینش پر تعصب کرتا راہداری کی طرف بڑھا۔ وہ اسے دروازے تک بھی چھوڑنے نہیں آئی تھی۔ پھر راہداری میں موجود اپنی والدہ سے مل کر وہ دفتر کے لیے نکل گیا۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ پڑھ کے سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔